على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. خواتین کی تربیت اور اس کے ثمرات کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا ہے. قبل اس کے کہ آج کی اس نشست میں اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں، ایک دو گزارشات آپ کی خدمت میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فلسطین کے حوالے سے ہمارے مسلمان بھائیوں پر، بہنوں پر، بچوں پر، ماؤں پر جو مظالم ہو رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. اس حوالے سے ہماری بہت سی ذمہ داریاں بنتی ہیں. ان ذمہ داریوں میں کم سے کم یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، فکر مندی رکھیں، اور ہم میں سے جو ارباب اختیار ہیں وہ اپنے اختیار کے مطابق اپنے کردار کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جن کے ارباب اختیار سے تعلقات ہیں وہ انہیں متوجہ کریں کہ باوقار طریقے سے مؤثر انداز میں وہ جو بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو ادا کریں، اور بے حسی نہیں ہونی چاہیے. ارادتاً کوشش کر کے ان کے لیے علیحدہ سے تہجد میں اٹھ کر کے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اگر کوئی ایسی صورت بن سکے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں یا ان کے ساتھ تعاون میں شریک ہو سکیں، ایسی کوئی عافیت والی شکل ہو، تو اس میں ہرگز کوتاہی نہ کریں. جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں، اور یہ کیفیت اور یہ جذبہ ہر وقت ہونا چاہیے کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں یقیناً ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا، اور اس حوالے سے مجھ سے جو بھی بن پڑتا تو میں اسے اختیار کرتا. ہماری بد نصیبی یا بدقسمتی ہے کہ حالات اور ماحول کچھ ایسا ہے کہ ظاہر ہے کہ اعمالکم عمالکم، ہمارے اعمال ہی ہمارے حکمراں ہیں. تو حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ ہم ہزار کوڑھن کے باوجود کچھ کر نہیں سکتے، لیکن یہ کوڑھن اتنی بے فائدہ ہے کہ ہم اس کا کسی کو ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرا سکتے، اور اس سے ہمارے بہن بھائیوں کو ظاہری طور پر کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. البتہ یہ کوڑھن اگر دعاؤں کی صورت میں ہو اور اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑانے کی صورت میں ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے خیر کی صورتیں ظاہر فرمائیں اور ہمارے ان بہن بھائیوں کو راحت میسر ہو. اللہ تعالیٰ باوقار طریقے سے انہیں ان جگہوں پر آباد فرمائیں اور امت مسلمہ کو بیداری نصیب فرمائیں، مجرمانہ جو غفلت ہے اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو پھر درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ 24 گھنٹوں میں مختلف اوقات میں مستقل ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. دوسری گزارش یہ ہے کہ قریب میں رائیونڈ کا سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع شروع ہوا چاہتا ہے. اس میں سابقہ ترتیب کے مطابق ہمارے ہاں دوسرے مرحلے میں حفاظ طلباء کے اعزاز میں ایک تقریب ہوتی ہے. تو وہ تقریب انشاءاللہ اس دفعہ 11 نومبر کو صبح 8 بجے شروع ہوگی بروز ہفتہ. تو ہمارے وہ احباب کہ جن کے بچوں نے یا جن کے تعلق والے افراد میں سے متعلقین کے بچوں نے حفظ کیا ہو اور وہ یہ خواہش رکھتے ہوں کہ اس تقریب میں وہ شامل ہوں، تو ان سے درخواست ہے کہ اگلے بدھ تک
وہ ان کے نام لکھوا دیں تاکہ انتظامی امور کو اختیار کرنا آسان ہو۔ موقع پر پھر بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بچوں کو بھی شامل کریں، انہیں بھی شامل کریں، تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک نظم ہمیں بنانا ہوتا ہے تو اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، پھر وہ ہمیں بھی منع کرتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ جو ساتھی ہوتے ہیں ان کی بھی دل شکنی ہوتی ہے۔ تو پھر ان سے درخواست ہے کہ وہ اس چیز کا احساس کریں اور وقت پہ وہ ساتھی نام لکھوا دیں۔ حضرت مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم ہیں، طاہا ہیں، عامر ہیں، انہیں نام لکھوا دیجئے تاکہ پھر ہمیں جو بھی ترتیب بنانی ہو ہمیں سہولت رہے۔ ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی کی والدہ محترمہ کی ایک طرح سے یہ آپ بیتی ہے جو کتابی صورت میں شائع ہوئی، اس کے اقتباسات آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ اس پورے عرصے میں جس میں زندگی اور خاندان میں بہت سے نشیب و فراز آئے، متعدد اولادیں ہوئیں، خوشیاں بھی اور پریشانیاں بھی پیش آئیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس دوران ان کے معمولات، دعا کا شغف، قرآن مجید کا دور برابر قائم رہا۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا دور اور بعض اوقات قرآن کریم کا تراویح میں ختم کرنے کا سلسلہ بھی تھا۔ بھائی صاحب کو، اور یہ ابھی بھی ہمارے جو پاکیزہ گھرانے ہیں ان میں یہ پاکیزہ روایت قائم ہے۔ ہماری خانقاہ کے بڑے باوقار ساتھی بھائی شفیق صاحب، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پچھلی دفعہ رمضان شریف میں ماشاءاللہ ان کی ہمشیرہ محترمہ نے پورا قرآن پاک سنایا۔ یہاں پہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ سنانا جائز ہے یا ناجائز، تو بہرحال وہ بحث یا مناظرہ یا جھگڑا یا مجادلہ مقصد نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جائز نہیں ہے تو ہم بالکل تاکید نہیں کرتے کہ وہ اس طرف متوجہ ہو، اس کا معاملہ ہے، لیکن تسلسل کے ساتھ اہل علم کے ہاں، اب ان کی حضرت مولانا علی میاں صاحب کی والدہ کو اب کیا کہیں گے کہ ناجائز کرتی نہیں، تقریباً ہمارے تمام ہی اکابر کے گھروں کا یہ معمول ہے۔ حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اور اس میں یہ نقطہ رکھا گیا کہ اگر بچیوں کے سنانے کی ترتیب نہ ہو تو چونکہ ان کے مشاغل مردوں سے مختلف ہوتے ہیں، انہیں پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے، تو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم بھول نہ جائیں، تو گھر میں جو بچیاں آپس میں قرآن کریم تراویح میں سناتی ہیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو باقاعدہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس خدشے کے پیش نظر کہ قرآن کریم بھول نہ جائے، تراویح میں قرآن کریم سنانے کی انہیں اجازت ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استفتاء ان کی خدمت میں بھیجا تھا اور انہوں نے یہ فتویٰ جاری فرمایا۔ تو بہرحال پھر بھی کسی سے بحث مقصود نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے تو وہ پھر ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اتنا احسان کر دیں تو اللہ تعالیٰ سبھی کو سلامت رکھیں، عافیت کا معاملہ۔ تو بھائی شفیق نے بتایا کہ ان کی ہمشیرہ محترمہ نے قرآن کریم پورا سنایا، ماشاءاللہ ان کی 2 صاحبزادیوں نے قرآن کریم حفظ کیا، ہمارے خانقاہ کے ساتھی بھائی بلال کی 3 بیٹیوں نے قرآن کریم حفظ کیا، ہمارے مولانا قاسم صاحب کے 4 بچوں نے حفظ کیا۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ تو الذہب جاری ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قیامت تک اس کو جاری و ساری رکھیں اور اس کے ثمرات اور اثرات کو اپنے کرم سے مرتب فرمائیں۔ تو خواتین کے حوالے سے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے سب کام کاج اور مشاغل کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہوتا ہے۔ البتہ بہت سے لوگ اس کے حق میں نہیں ہوتے کہ خواتین کو حفظ کروائیں۔ اس میں عام طور پر وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خواتین یاد نہیں رکھ سکیں گی۔ ایک خاص حد تک یہ چیز قابل فہم ہے، لیکن اگر ہم اپنی بہن بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے پاکیزہ نسبتوں کو ترجیح دیں، یعنی ایسے ماحول کو ترجیح دیں کہ جہاں پہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا معمول ہو اور حوصلہ افزائی ہو،
تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ پھر بھولنے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ بعض طبیعتیں بیمار ہوتی ہیں، انہیں پھر خیر کے پھیلنے سے ویسے تکلیف ہوتی ہے، وہ پھر اس بنا پر بھی اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ہمارے بہن بھائی ہیں وہ، تو ایک بیمار کو اگر کسی چیز کے نفیس ترین ذائقے کا احساس نہ ہو تو اس سے اس نفیس ترین چیز کی اہمیت ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ضرورت ہوتی ہے کہ بیمار کا علاج کروایا جائے۔ صحت یہ ہے کہ دین کے حوالے سے انفرادی اور اجتماعی طور پر جو خیر کی خبریں آئیں تو اس پر خوش ہونا چاہیے، چاہے وہ کہیں سے بھی ہوں۔ بلکہ میں معافی چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ دیوبندیوں کے ہاں اگر خیر کی خبر ہو تو ہم خوش ہوں، بریلویوں کے ہاں تو ہم خوش نہ ہوں۔ یہ محرومی کی علامت ہے۔ دین کے دائرے میں کسی کے ہاں بھی کوئی خیر کی بات ہو تو دل باغ باغ ہو جانا چاہیے، بھائی واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہیں۔ یہ جو ہم نے بہت ہی محدودیت قائم کر لی ہے، ہمیں دین کے حوالے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے ہمارے دائرے میں، ہمارے فہم کے دائرے میں لوگ داخل ہوں اور شامل ہوں، اس کی اتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو کسی بھی طبقے میں اگر کوئی خیر کا مظہر ہو تو اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے ہاں اگر کوئی آدمی صالحیت کی طرف متوجہ ہے تو کیا مطلب ہے کہ صرف ان کے اہل حدیث میں ہونے کی بنا پر ہم ان کی ساری نیکی اور ساری صالحیت کو نظر انداز کر دیں؟ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار کی خیر کی باتوں کی بھی تحسین فرمایا کرتے تھے، اور ہم کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ سمٹتے سمٹتے ہم اتنے سمٹ گئے ہیں کہ جو ہمارا دائرہ فہم ہے بس اس میں آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بالکل نہیں۔ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ وہ اسی طرح سے اہل سنت کے جتنے بھی طبقات ہیں وہ سبھی کا دل سے احترام کیا کرتے تھے۔ وہی تحسین، وہی تکریم، وہی عزت افزائی، وہی حوصلہ افزائی، وہی خوشی۔ ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ قلبی خوشی نہ صحیح تو چلے حوصلہ افزائی کی حد تک ظاہری طور پر تو ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، تو بہت ہی مشکل ترین مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم کیا جواب دیں گے۔ پھر اخلاص کسے کہتے ہیں؟ پھر تو دکانداریاں ہو گئی۔ تو نہیں بھائی، یہ نہیں ہے، دین کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ جہاں بھی کوئی خیر کی بات ہو تو اس میں آپ اس خوشیوں کا اظہار کریں، حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ نے اگر وسعت دی تو ان کی تکریم کریں، ان کے اعزاز میں دعوت کا اہتمام کریں۔ اس تدبیر سے یہ دوریاں ختم ہو سکتی ہیں، کم ہو سکتی ہیں، اور انہیں کم ہونا چاہیے۔ ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رفع یدین کرتے ہیں، اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، تو بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ کیا سرکار نے اونچی آواز سے آمین نہیں کہا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا؟ ہماری تحقیق یہ ہے کہ رفع یدین نہ کرنا بہتر ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ رفع یدین کرنا بہتر ہے۔ ہمارے سب اکابر مانتے ہیں کہ رفع یدین ثابت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہماری تحقیق یہ ہے کہ آمین آہستہ کہنا بہتر ہے، اونچی آواز سے کہنا جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ اونچی آواز سے کہنا بہتر ہے۔ بہتری کا اختلاف ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طبقات یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار سے یہ ثابت ہے۔ تو ایک عمل جو سرکار نے کیا، ایک شخص اس کو کر رہا ہے، تو نعوذ باللہ اگر میری طبیعت پہ بوجھ ہو رہا ہے تو میرے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ سرکار کے عمل سے میری طبیعت پہ بوجھ کیوں ہوا؟ اتنے بیمار ہو گئے، اور پھر طرفہ یہ ہے کہ اس کو حق سمجھا جا رہا ہے، اس کے اظہار کو، اس بیزاری کو حق سمجھا جا رہا ہے۔ بھائی ہونا یہاں تک چاہیے کہ ایک شخص کوئی نیکی کا کام اپنے خیال میں نیکی سمجھ کے کر رہا ہے اور وہ نیکی نہیں ہے تو پہلے اس کی تحسین کیجیے، پھر اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اور اصلاح کے لیے بھی اہلیت مطلوب ہے۔ دیکھیے عہد مبارک میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب وضو کر کے جماعت میں شامل ہونے کے لیے چلے تو
جماعت کی صورتحال یہ تھی، جو نماز با جماعت ہو رہی تھی، کہ رکوع میں جا چکے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ ایک فطری ایک تصور ہے کہ آدمی کی کوشش یہ ہوتی کہ میری رکعت نہ نکلے. تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں جماعت تک پہنچا تو میری رکعت نکل جائے گی. تو انہوں نے وہیں نیت باندھی اور رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں جانے کے بعد پھر وہ چلتے ہوئے جماعت سے جا ملے. ظاہر ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں تھا. تو سلام پھیرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی اصلاح فرمائی. لیکن قابل غور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح سے پہلے آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، حالانکہ وہ غلط کام تھا. الفاظ دیکھیے اور سنیے اور دلوں میں بٹھائیے، اور ہر موقع پر جب بالخصوص اس حوالے سے کوئی صورت سامنے آئے تو اس کو بنیاد بنائیے. فرمایا کہ زادک اللہ حرصا ولا تعود. حوصلہ افزائی کے الفاظ زیادہ ہیں، اصلاح کے الفاظ کم ہیں. اور یہ نہیں کہا کہ تم گناہگار ہو گئے، اور جیسے ہم تو ایک طرح کے، یا تو ہم سب انٹیلیجنس میں بھرتی ہیں یا پولیس میں ہیں، تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی کا کوئی عیب ملے، اور تلاش میں رہتے ہیں کسی کو ہم رسوا کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو خوبصورت ترین الفاظ ہیں. بھائی وہ تم یہ چاہتے تھے نا کہ رکعت نہ نکلے، تمہاری اس چاہت میں اللہ اور برکت دے، لیکن بیٹے یہ تم سے درست کام نہیں ہوا، آئندہ ایسا مت کرنا. بس بات ختم ہو گئی. زادک اللہ حرصا ولا تعود. تو کتنا بڑا اصول ہے کہ کسی سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی، اب ظاہر ہے انہوں نے اپنے فہم کے مطابق ایک کام کیا کہ بھئی رکعت نہ نکلے، کیا کروں، رکعت تو نکل جائے گی. تو کیسی تدبیر ہونی چاہیے کہ رکعت نہیں چھوٹنی چاہیے. تو ان کے ذہن نے کام کیا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ نیت باندھ لینی چاہیے، اور نیت باندھ کے رکوع میں چلا جاؤں اور پھر میں جا کے شامل ہو جاؤں. یہ ان کا فہم تھا. اب اس ظاہر کے فہم درست نہیں تھا. تو صاحب شریعت، سارے مولوی مل جائیں، صاحب شریعت کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں. خود صاحب شریعت تشریف فرما ہے، تو وہ کس طرح سے، کس خوبصورتی سے اصلاح فرما رہے ہیں. کیا یہ تصور ہمارے قریب سے بھی کبھی گزرا ہے؟ یہ نتیجہ ہے اس بری عادت کا جس میں ہم سر سے پاؤں تک مبتلا ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، اپنے مخاطب کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے سامعین کو ہم گھٹیا سمجھتے ہیں. ہر عمل کا ثمر ہوتا ہے، ہر بات کا ثمر ہوتا ہے. اچھی بات کا اچھا ثمر ہوتا ہے اور بری بات کا برا ثمر ہوتا ہے. اچھے عمل کا اچھا ثمر ہوتا ہے اور برے عمل کا برا ثمر ہوتا ہے. اسی طرح نیت کے ثمرات ہوتے ہیں. خیر خواہی کا جذبہ ہوگا تو آپ کی بات میں تاثیر ہوگی، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں مطلوب ہیں. خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ساتھ مخاطب کی تکریم لازمی ہے. اب یہ فرمائیے، ہمارا تصور ہے کہ تکریم جو ہے وہ تکریم کے مستحق کی ہونی چاہیے، یعنی بڑے کی ہونی چاہیے. تو بھائی اس میں نہیں سمجھا آپ نے، کیا صحابی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ صحابی حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کے برابر ہیں؟ ان کے نام کا نہیں پتہ تو سرکار نے تکریم فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی، شرمندگی سے بچایا. تو یہ سارے اصول اس پاکیزہ جملے سے، اس پاکیزہ عمل سے ثابت ہوتے ہیں. طلباء ہم سے کیوں بدکتے ہیں؟ جمعے کی شام کو مدرسے کا طالب علم اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے، پیلا رنگ ہو چکا ہوتا اس کا کہ اب جانا پڑے گا. قاری عبداللطیف صاحب ڈنڈا لے کے تیار. آپ بھی بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا. دنیاوی تعلیمی اداروں میں بعض ادارے بہت تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی شفقت سے ان اداروں میں پڑھایا جاتا ہے
کہ چھٹی کے دن بچے روتے ہیں کہ آج ہم اسکول کیوں نہیں جا رہے. میں نے اپنا رب کا قرآن پڑھانا ہے، میں جلاد بنا بیٹھا ہوں. میری حرکت سے، میری شدت سے، اور میں اپنے خیال میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں. اور سلام ہے ان ماؤں کو جو بچے کو دوبارہ یہ کہہ کے بھیجتی ہیں کہ بیٹا جہاں جہاں پہ وہ چھڑی کا نشان ہے وہاں وہاں دوزخ کی آگ حرام ہے. ہمارا کیا بنے گا؟ کراچی میں ایک صاحب تھے جو منکر حدیث تھے، بہت بڑے عالم تھے اور حدیث پاک کا انکار کرنے لگے تھے. تو استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب شامزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب مجھے ان کا پتہ چلا تو میں نے ان کا تذکرہ کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ صاحب منکر حدیث ہو گئے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے والد صاحب بچوں کو پڑھاتے تھے اور بہت زیادہ مارتے تھے. اس کا یہ وبال پڑا ہے کہ یہ ان کی اولاد محروم ہو گئی. کتنا ہی گیا گزرا شخص کیوں نہ ہو، وہ بہرحال یہ سرمایہ ضرور چاہتا ہے کہ میری اولاد قیامت میں میری بخشش کا ذریعہ بنے، لیکن مجھ جیسے نالائق اساتذہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. دیکھیں نا کتنا فرق ہے. اب ہمارے ہاں ایسا ہوتا تو ہم نے مذاق اڑا، وہ دیکھو یہ رکوع میں جا کے چل رہا تھا، ادھر مولانا عثمان صاحب نے قہقہ لگانا تھا، مولانا عبدالغفار صاحب نے قہقہ لگانا تھا، مولانا طہا صاحب نے، کیا بھائی دیکھو یہ رکوع میں چل رہا تھا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو سنبھالا. ٹھہرو بھائی، دین مجھ پہ نازل ہوا ہے، ہمیں کہنا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ ایک امتی کی کتنی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں. آؤ بیٹے ادھر آؤ. یہی تھا نا کہ رکعت نہ نکلے. اللہ تعالیٰ تمہاری اس سوچ میں، تمہارے اس لالچ میں اور اضافہ کرے. بیٹے آئندہ مت کرنا، بات ختم ہو گئی. مومن کی کتنی عزت اور کتنی عظمت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے کہا تو کتنا عظیم ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تیری عزت کتنی اعلیٰ ہے، لیکن ایک مومن تجھ سے بھی زیادہ مکرم ہے اللہ کی. کیسے ہم نظر انداز کر سکتے ہیں کسی کو؟ کس نے حق دیا ہے؟ پھر اساتذہ کہتے ہیں بچے پڑھتے نہیں، تو کس نے پابند کیا آپ کو کہ آپ پڑھائیں؟ ہم اپنی نااہلی کو اس آڑ میں کیوں چھپاتے ہیں کہ بچے سبق یاد نہیں کرتے؟ بچے ہمارے طالب علم نہیں، ہمارے گھریلو ملازم ہیں. ہم ان کو ملازم کے طور پر رکھتے ہیں. وہ مار سے بچنے کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے مجبوراً ہمارا کام کرتے ہیں. اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا. چنانچہ بچہ جیسے ہی با اختیار ہوتا ہے پھر وہ اتنا ہی دین سے دور ہوتا ہے. وہ اس گلی سے نہیں گزرتا، اس راستے سے نہیں گزرتا جس راستے میں مدرسہ ہو. اور ہم پورے استحقاق کے ساتھ اس کی توہین کرنا اظہار حق سمجھتے ہیں، حق پر ہم ثابت قدمی سمجھتے ہیں. لمحہ فکریہ ہے آپ حضرات کے لیے، بعد میں پہلے میرے لیے، کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا جواب دوں گا. نیت کا اثر ہوتا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی، سرکار سے بڑھ کر اور بہتر کوئی معلم نہیں ہو سکتا. ٹھیک، اس پر اجماع ہے. اور اس پر بھی اتفاق اور اجماع ہے کہ صحابہ سے بڑھ کے کوئی شاگرد نہیں ہو سکتا. ٹھیک. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مار پیٹ تو بہت دور کی بات ہے، گالی گلوچ تو سرکار کی زبان سے ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، سخت جملہ بہت دور کی بات ہے. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی سرکار کو دیکھا تو میں نے تبسم سے بھرپور چہرہ پایا. کیا تلخ چہرے والا ولی ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے پیر صاحب بڑے جلالی. بھائی کیا مطلب ہے جلالی ہونے کا؟
اللہ نے نازل فرمایا, اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. کیا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ان کیفیات کے جن میں ہم ڈانٹ کا تذکرہ پڑھتے ہیں, اس سے کیا اخذ کرتے ہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ یہ شیخ کو اس کا حق حاصل ہے؟ بالکل حاصل نہیں ہے. حضرت اس کی کیا تشریح فرماتے ہیں وہ سنیے. حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار میں تم میں سے کسی کو جب ڈانٹتا ہوں تو کیا سوچ کر ڈانٹتا ہوں وہ سنو. ایک ایک لفظ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے, اور پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو, ایک بادشاہ کے کئی سارے بیٹے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ سارے شہزادے ہیں. تو ایک شہزادے سے کوئی کوتاہی ہوئی, بادشاہ نے درگزر سے کام لیا, پھر کوتاہی ہوئی, پھر درگزر سے کام لیا, پھر کوتاہی بار بار ہوتی رہی. تو بادشاہ نے سوچا کہ اس کو تھوڑی سی تنبیہ کرنی چاہیے. تو بادشاہ نے بھنگی کو بلا کر کہا کہ بھائی اس کو 10 جوتے لگاؤ. تو بھنگی نے اگر اس کو 10 جوتے لگائے تو کیا بھنگی شہزادے سے بہتر ہو جائے گا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ تم شہزادے ہو اور میں اپنے آپ کو بھنگی سمجھتا ہوں. بولیے, یہاں تو آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے. حضرت والا بہت جلالی ہیں. بھئی کیسے حضرت والا؟ اللہ والا وہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. تو ایسے متکبر چہروں کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے؟ ایک شخص خانقاہ میں جا کر مایوس ہو کر لوٹے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ خانقاہ خیر کی طرف نہیں ہے. اگر ایک شخص مولانا کے پاس آ کر, کسی بھی عالم کے پاس آ کر اس وجہ سے لوٹے کہ عالم کا رویہ ٹھیک نہیں تھا, تو وہ اپنے آپ کو نبی کا وارث کیسے کہہ سکتا ہے؟ عظمت انسانیت کی, مومن کی کیا ہے؟ سنیے. آپ کو معلوم ہے کہ وضو ٹوٹنے کے اسباب کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, انسانیت کی تکریم میں کمی آئی, حکم بدل دیا. ایک صحابی تھے, نابینا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تشریف لا رہے تھے, جماعت کھڑی ہو چکی تھی کہ وہ انہیں نظر نہیں آیا, کنویں میں گر گئے. جب کنویں میں گرنے کی آواز آئی تو کچھ لوگ جنہوں نے نیت باندھی ہوئی تھی وہ ہنس پڑے. اب اس ہنسی میں بالواسطہ ان کی بے اکرامی کا پہلو نکلتا ہے. حکم بدل دیا کہ جو نماز میں قہقہ لگا کے ہنسا اس کا وضو ٹوٹ گیا. حضرت تھانوی سے بڑے ہیں ہم؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ اپنے آپ کو عوام الناس کے مقابلے میں بھنگی سمجھیں؟ ایک صاحب کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ مہمانوں کی آمد ہوتی تھی تو ظاہر ہے کہ عارضی طور پر جب ایسی تدبیر ہو تو پھر اضافی انضامات کی ضرورت پڑتی. آج کل اس کی نوعیت چونکہ بدل چکی ہے تو وہ نوبت نہیں آتی. تو بہت سے مہمان آتے تھے تو میں صبح اٹھ کے جب دیکھتا تھا, ظاہر ہے کہ وہ جو وہاں پہ واش روم تھا اس میں گندگی جمع ہو جاتی تھی. تو میں صبح اٹھ کے دیکھتا تھا کہ وہ بالکل صاف ہوتا تھا واش روم. تو میں حیران ہوتا تھا یہ کیسے صاف ہوا. ایک رات میں نے سوچا کہ میں دیکھوں گا کون ہوں. کہ میں ساری رات جاگتا رہا تو آخری پہر میں نے دیکھا کہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ وہ ساری گندگی اس میں وہ جو پرات سی تھی اس میں ڈال کر دور جا کر پھینک کر کے آ رہے ہیں اور اس کو خود پاک کر رہے ہیں. ہم ان کے نام لیوا ہیں. کبھی ان کی عظمت کا تصور کیا ہے؟ اس کے اسباب پہ غور کیا ہے کبھی؟ یہ ہم اساتذہ کی نااہلی ہے کہ جو بچوں کو ہم مارتے ہیں. اس لیے نہیں مارتے کہ یاد نہیں, اس لیے مارتے ہیں کہ کمبخت نے 3 دن سے تنگ کیا ہوا سبق یاد کر کے نہیں سنا رہا. بھائی تمہاری پڑھانے کی سوچ ہی نہیں تھی. تم تو اس لیے پڑھانا شروع ہو گئے کہ تمہیں کوئی اور جاب نہیں ملی تو یہاں پہ یہ تنخواہ ملے گی. اللہ کے لیے تو نیت ہی نہیں تھی. ہم اپنی نیت درست کریں پھر اس کے ثمرات دیکھیں.
تو تلخی اور سختی تو بہت دور رہی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر دو چیزیں ہو گئیں، ایک یہ کہ دل میں سختی ہو گئی، سختی دل میں نرمی کے بجائے سختی کی کیفیت ہو گئی، اور دوسرا یہ پہلی یہ ہے کہ چہرے پر پیشانی پر ناگواری کی شکن آ گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ دل میں سختی کی کیفیت آ گئی. اگر یہ دو چیزیں آ گئیں تو یہ کائنات کی سب سے عظیم ترین جماعت، جن سے بہتر اس کائنات میں شاگرد نہیں ہو سکتے، اگر یہ دو کیفیتیں آ گئیں تو یہ سارے کے سارے آپ کے پاس سے بھاگ جائیں گے. بچے بہت تنگ کرتے ہیں جی، بہت شرارت کرتے ہیں، تو بچے تو کرتے ہیں شرارت. بچے قابل اصلاح بعد میں، پہلے میں قابل اصلاح ہوں، میں محتاج اصلاح ہوں. مجھ میں کتنی برداشت ہے. جن اسکولوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، پورے سال میں ایک بچے کو بھی مارنے کی شکایت نہیں ملتی، تو وہ بچے شرارت نہیں کرتے. ہمارے مدارس کے بچوں سے زیادہ شرارت کرتے ہیں. پھر کیسے سروائیو کرتے ہیں؟ وہاں پہ برداشت کرتے ہیں کہ اگر ہم نے مارا تو ہماری یہ ملازمت ختم ہو جائے گی، مراعات ختم ہو جائیں گی. تو 40,000 50,000 یہ لاکھ روپے تنخواہ کے لیے اپنے اوپر ضبط کر رہے ہیں. اتنی بڑی جنت بدلے میں ملے گی، اس کے لیے ضبط کرنا نہیں آتا. اللہ کی رضا ملے گی جس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے. اور سب متفق ہو گئے. بعض اساتذہ سے بات کی تو ان کا کہ ہمارے بغیر نہیں پڑھا سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. معمولی سے معمولی درجے کی تدریس کے لیے ایک نظام ہوا کرتا ہے، تربیت ہوا کرتی ہے، اور اس کے مختلف اصول اور ضابطے سکھائے جاتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے. اور دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی اور کام نہیں ملا تھا، چلو پڑھا لیں. نہیں، یہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے. تو خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائیں. فرماتے ہیں کہ والدہ محترمہ کے معمولات دعا کا شغف قرآن مجید کا دور برابر قائم رہا. رمضان المبارک میں قرآن مجید کا دور، اور بعض اوقات اس کا تراویح میں ختم کرنے کا سلسلہ بھی تھا. بھائی صاحب کو والدہ صاحبہ سے اس وقت بھی انس تھا جب ان کی والدہ حیات تھیں. حضرت کی دوسری شادی تھی، پہلی شادی سے ایک بیٹے تھے. بھائی صاحب کو والدہ صاحبہ سے اس وقت بھی انس تھا جب ان کی والدہ حیات تھیں، اور ان کی وفات کے بعد میں تو انہوں نے ان میں اور اپنی ماں میں فرق نہیں سمجھا، اور انہوں نے بھی یعنی والدہ محترمہ نے بھی ان کو ہمیشہ اپنی اولاد پر ترجیح دی. والد صاحب کی دونوں بہنوں اور بھائی صاحب کی شادی بڑے شوق، خوش سلیقگی اور حسن انتظام سے کی. انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.